السلام علیکم ناظرین، آج صحافت کے تحفظ کا عالمی دن ہے، تو آج ہم خانے وال کے مختلف صحافیوں کے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج کل کے دور میں صحافت کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے، اور کیا مشکلات تکلیفیں پیش آتی ہیں صحافیوں کے لیے۔ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام ان صحافیوں کے نام جو اپنی فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے اور ان کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تو آج کا ہمارا یہی پروگرام ہوگا کہ صحافی کس طرح محفوظ رہ کر اپنی صحافتی سرگرمیاں سر انجام دے سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، صحافت کے تحفظ کے عالمی دن پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد طاہر، جو پاکستان میڈیا کونسل ضلع خانے وال کی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج صحافت کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور فلسطین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت وہاں پہ قربان ہو رہی ہے۔ جی آصف بھائی، شکریہ۔ صحافت کے تحفظ کا مطلب کہ صحافی جب فیلڈ میں نکلتا ہے اسے بہت سارے اسٹرینجرز اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس پر کہ اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو اسے وہاں بھی اس نے اگر میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، اور اس کا کردار جو ہے انویسٹیگیٹو ہونا چاہیے، اسے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے سٹوری پہ، اور جب وہ یہ انویسٹیگیشن کرنے نکلتا ہے، حقائق جاننے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ صحافی نے حقائق جو ہیں عوام کے سامنے لانے ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں عام شہری یا جو بھی افسران ہیں اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہری اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جو سورس ہے یہ میڈیا، انہیں خبریں کون پہنچاتا ہے؟ میڈیا پہنچاتا ہے، میڈیا کے ذریعے۔ اور میڈیا جو ہے وہ صحافت پہ سے لنک کرتا ہے جو مقامی صحافی ہوتا ہے، بالکل، جو فیلڈ میں نکلتا ہے۔ تو فیلڈ میں نکلنے والے کے مصائب کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، ظاہری بات ہے وہ صبح سے اٹھتا ہے تو اس پہ برڈن ہوتا ہے ذہن پہ کہ یار میں نے آج یہ آپ ابھی گھر سے نکلے ہوں گے، آپ فٹافٹ نکلے ہیں کہ فٹافٹ آپ نے میرے خیال میں کوئی 10-15 منٹ میں یہ پروگرام ارینج کیا ہے کہ یار یہ پروگرام مس ہو گیا، میں نے یہ کرنا تھا، باقی چیزیں بھی کر رہے ہوں گے صبح سے۔ تو یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ والا پروگرام بھی کرنا ہے کہ صحافت کو تحفظ، مطلب اس کے صحافت کے تحفظ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، آپ ان موقعوں کو سمجھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اور یہی نظر ہے اور یہی سوچ ہے کہ دیکھیں کتنا برڈن ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو آج مطلب کہ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ صحافی کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے اور صحافی کو مشکلات کن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس نے کسی کی سٹوری نکالنی ہے، کسی کی خبریں لے کر عوام تک پہنچانی ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، تھانے جانا ہے، تھانے میں کسی کے خلاف اگر خبر ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایگزامپل دوں گا، واقعہ ہوا، یہ پولیس والوں نے جو ہے ڈرائیور، ایک لڑکی تھی پولیس کی، تو وہ ڈرائیور نے کہا کہ ابھی میرے پاس یہ سواری بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بون پین ہے، تو وہ ریگولر جاتی ہے سواری، یہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کسی پچھلی پہ بیٹھ جائیں۔ اس نے تھانے کال کر کے پولیس منگوائی، منشی آیا جو محرر ہوتا ہے تھانے کا، وہ آیا، اس نے اٹھایا ڈرائیور کو، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب جب یہ انویسٹیگیشن کرنے میں جاؤں گا تھانے، آپ جائیں گے تھانے، تو مطلب کہ آپ کو جو ہے نا آگے سے مصائب، مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، دھمکیاں بھی ملیں گی، بتائیں گے نہیں، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے دھمکیاں بھی برداشت کرنی ہے، آپ نے مطلب کہ آپ کا موبائل بھی چھینا جائے گا، آپ کے کیمرے بھی چھینے جائیں گے۔ بالکل، ہم جو لوگ ہیں، ایک کیمرہ اور ایک لوگو، مطلب کہ یہ اسی کے ذریعے صحافت کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس گن ہے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، اس سے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے، اسی سے ہم نے سورس، مطلب کہ صحافی تو ایک مظلوم طبقہ ہے نا، کہ اس کے پاس ایک لوگو ہے، کیمرہ ہے، اس کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ ڈر تو نہیں ہونا چاہیے انہیں، تو بلکہ یہ بیان کرنا چاہیے، دینی چاہیے معلومات۔ اب آپ کسی بھی معلومات کے لیے کسی بھی آفس چلے جائیں، آپ کو نہیں ملیں گی، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کیمرہ، یہ لوگو ہے۔ جب کوئی بندہ ایک زبان سے نہیں بتاتا تو یہ کیمرہ، ایک لوگو، پھر یہ اسے اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں، اسے ہٹ لسٹ پہ رکھتے ہیں، اس کو یہ ہے کہ مطلب کہ جہاں بھی جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے، وہ ہر طرح سے ذہن بنا کے جاتا ہے صحافی۔ آپ اب یہاں سے راستے سے نکلے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی یہ بھی ہوگا یار میں اس سپیڈ سے جاؤں گا
تو مجھے یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے، راستے میں کوئی جمپ بھی آ سکتا ہے، راستے میں کوئی ٹریفک جام بھی ہو سکتا ہے، سب سے نمٹنا ہے آپ نے۔ جی جی بالکل۔ اسی طرح صحافی کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خبر چلا دی ہے جی اس نے، یہ موبائل کے ذریعے بنائی ہے جی، اور یہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دیا، یہ اس نے، اس کے پیچھے جو بیک ورڈ جو پس پردہ جو اسے مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں اس کو نہیں لوگ جانتے۔ بالکل ایسی آپ کو بھی کرنا پڑا ہوگا بڑی جگہوں پر۔ مطلب کہ لوگ جو ہے میڈیا کو جو سچ دکھاتے ہیں نا، اس کے سامنے آنا بھی، مطلب کہ وہ کہتے ہیں بھائی نہیں اس کے سامنے بھی نہیں آنا، کیا پتہ کیا کوشچن کر دے، یہ کیا سچ ہے گلوا دے، اور بولنا بھی پڑتا ہے۔ صحیح بات کر رہے ہیں آپ۔ اسے دور بھی رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسائل بھی۔ اور دوسرا، آج جو ہے صحافت کے تحفظ کا عالمی دن ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو ہمارے فلسطینی جو فلسطین میں صحافت کرتے ہوئے بھائی جو شہید ہوئے ہیں، تشدد کا شکار ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں کہ فلسطین میں یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ جو بمباری کی جا رہی ہے وہاں پر، مطلب کہ مسلمانوں پر، فلسطین کے جو 69 مسلمان ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کو جو شہید ہو رہے ہیں مسلمان، اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی ہیں وہ تو اسی کیمرے اور لوگوں کے ذریعے صحافت کر رہے ہیں نا، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اب انہیں وہاں پہ تشدد، مطلب کہ وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، بمباری بھی کی جا رہی ہے، کہ وہ دکھا نہ سکیں کچھ بھی، ظلم جو ہو رہا ہے وہ نظر نہ آئے لوگوں کو، ظلم ہوتا ہوا نظر نہ آئے لوگوں کو۔ اور لیکن پھر بھی صحافی ڈٹا ہوا ہے، صحافی جو ہے اپنی جو فرائض ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، چاہے اس کی اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ نکل رہا ہے صرف ایک لوگو نہتا، ایک لوگو اور کیمرہ لے کر، ایسی کیمرہ اور لوگو، لیکن وہ آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، صحافی ہمارے جو، اب مقامی آؤں گا، کہ جو مقامی صحافت چل رہی ہے، صحافی جو ہے اسے ہر چیز پر نظر رکھنی ہوتی ہے، علاقائی مسائل پر بھی، افسران کو بھی کوریج دینی ہوتی ہے، جو اچھا کام کرے اچھا بھی دکھانا ہے، جو برا کام کرے برا بھی دکھانا ہے۔ اس میں ہمارا کردار صرف اتنا ہے، دکھانے والا لوگو اور کیمرے سے، بالکل ہمارا کردار صرف یہ ہے، دکھانے والا۔ اب کوئی اسے خلاف سمجھے، کوئی حق میں سمجھے، یہ ان کی سوچ، اپنی سوچ ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے اپنا یہ جو دکھانے والا، آن ایئر کرنے والا، عوام تک پہنچانے والا کام کر دیا۔ آگے عوام جانے، کرنے والے جانے ان کی کیسی سوچ ہے۔ ہماری سوچ تو ہمیشہ سے ہی پازیٹیو ہوتی ہے کہ ہم نے سب کچھ دکھانا ہے، کوئی بھی چیز ہائڈ نہیں رکھنی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صحافی جو ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فعال طریقے سے لوگوں کے مسائل بیان کرنے چاہیے، اس چیز سے قطع نظر کہ لوگ جو ہمیں سمجھیں، ہمارے بھائی صحافی بھائی ہمیں جو مرضی سمجھیں، جو مرضی سمجھیں، لیکن ہمارا جو ادارہ ہے پریس کلب، ہم اسے جو ہے قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن انسان کا اپنا ضمیر اندر سے مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے اچھا کام کیا۔ باقی جو مرضی میرے صحافی بھائی، آپ کے صحافی بھائی جو مرضی سوچتے رہیں، آپ کے بارے میں جو مرضی سوچتے رہیں، میرے بارے میں جو مرضی سوچتے رہیں، لیکن پازیٹیو کردار ادا کریں، جو حقائق ہے بیان کریں، انہیں عوام تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہو۔ اینڈ پر اقبال کا شعر کہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور یہ پہاڑ انہوں نے کس لیے کہا کہ آپ نے جنگلی کا لفظ سنا ہوگا، بالکل وائلڈ ہوتا ہے، بڑا کھلا ہوتا ہے، کوئی اس کی حدود نہیں ہوتی، حدود سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صحافی کو پہاڑ بن کے جنگلوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، بجائے قطع نظر اس چیز کو بالکل بیک ورڈ پہ رکھتے ہوئے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ نے حقائق عوام تک پہنچانے۔ تھینک یو، بہت شکریہ سر۔ جی رانا طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو پاکستان میڈیا کونسل ضلع خانیوال کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ صحافت کے حوالے سے آج تحفظ کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے، تو ان کی آپ بات چیت سن رہے تھے۔ اللہ حافظ۔